میرے تو انج برداشت کرنا ہے جڑے 15-20 منٹ کرنا ہے انج چلنا ہے میں اسی والی سر میرے کو کوئی نہیں ہے میں تے دیاں گا تانوں عقیدے واسطے کوئی نقطے کہ جڑے تسی اپنے پلے بن لو کل نوں میں تانوں باہر بندہ آکھے تے کم تسی حضرت نوں آ کے تنگ نہ کرو اوتھے کھلو کے اودی گل تے جواب دے سبحان اللہ میں کہ جی حضرت تواڈے اپنے علامہ صاحب نے لکھیا ہے جیڑا بندہ ملاد سن کے اون دل نوں سکون نہ پہنچے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں اسی اگر گل کریے تے کہو کہ جی انہاں نے اپنے گھر دی گل کیتی ہے میں کہ ساڈی مننی ہے من نہیں مننی تے نہ من لیکن گل جیڑی تیرا اپنا مولوی کہہ رہا ہے اس گل نوں تے من لے جیڑی گل تیرا اپنا مولوی کہہ رہا اونوں تے من لے سبحان جی کتاب نشر الدین لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا بہت بڑا قائد عالم انہیں اپنی کتاب نشر الدین تے مقدمے دے اندر لکھیا کہ میں ایک کتاب کیوں لکھی لکھن دی وجہ کی انہیں کہا جی ساڈے علاقے دے اندر بیماری پھیل گئی لوگ مرنے شروع ہو گئے دن دے وچ 15-20 بندے روز دے مرن لگ پے ایک دن میرے ذہن وچ خیال آیا میں اپنے حجرے وچ بیٹھا سی بیٹھے میرے ذہن وچ خیال آیا میں کیا لگتا ٹائم اپنا بھی آ گیا اس تو پہلا کوئی کام کر لئیے میں کی کیتا کہ حضور دے میلاد تے کتاب لکھی حضور دے میلاد تے کتاب لکھی جہدے وچ حضور دی نورانیت لکھی جہدے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اول ہونا لکھیا جہدے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت لکھی میں لکھنا شروع کر دیتا اور کہنا کہ جب میں کتاب لکھی تو ربیع الاول شریف دا مہینہ سی پہلا عشرہ سی پیر دا دن سی جب میں کتاب لکھنی شروع کی تھی 3 دن ہوئے نے کتاب لکھ رہا ہوں میں اپنے منن والے نو اپنے جان والے نو اپنے ایک پیار کرنے والے نو میں کیا یار انج کام کر جا ذرا علاقے دے اندر پھر ٹر گیا ذرا دیکھ گیا کہ علاقے دا ماحول کی ہے منن والا گیا جا کے علاقہ پھریا واپس آیا آ کے کہنے لگا حضرت جب سے آپ نے کتاب لکھنی شروع کی ہے اس دن سے لے کر آج تک اموات میں بھی کافی کمی آ گئی ہے اور ہر طرف ایسے لگتا ہے جیسے بہاریں ہی بہاریں ہو گئی ہوں سبحان اللہ ہر طرف ایسے پہ لگتا ہے جیسے بہاراں آ گئی ہیں میں کہ حضرت جی تواڈے مولوی صاحب صرف میلاد دے اوتے کتاب لکھن تے تواڈے علاقے دے وچوں بیماریاں نس جاندیاں نے تے سنی اپنے گھر اندر اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منا لینے تے پھر ساڈے علاقے دے وچوں بیماریاں ختم ہوندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ علاقے دے وچ بیماریاں مک جاندیاں نے رحمتاں آ جاندیاں نے ساڈا بھی عقیدہ ہے ساڈا بھی وجدان ہے کہ جتھے جج پاک آقا دا ذکر ہو جاتا ہے اللہ پاک اوتھوں پریشانیاں دور لے جاتا ہے بلکہ حضور دے ذکر دی برکت دے نال اس جگہ تے رحمتاں دا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ ہن تیسری کتاب اکرام محمد لکھن والا بھی اہل حدیث اے گل سن کے تواڈے سینے وچ ٹھنڈ پے جائے گی اما حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے دے نال انہیں اس کتاب کے اندر لکھیا توجہ حضرت لکھتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا کی ولادت ہوئی دائیاں آئیاں بچے لینے واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور نو لیا لے کے جدو اپنی گودی وچ پایا جدو گودی وچ پا کے اپنی چھاتی نال لایا فرماندیاں نے پہلے اینا لوگ نہیں کہ اپنے بیٹے نو پیا سکا لیکن جدو حضور علیہ السلام نو گودی وچ جایا فرماندیاں نے میرا بیٹا بھی رج کے دودھ پیندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام بھی رج کے دودھ نوش فرماندے ہیں اور فرماندیاں نے کہ میری سواری جڑی قدم نہیں چک سکتی فرماندیاں نے جدو کملی والے آقا دی آمد ہوئی فرماندیاں نے سواری بھی کرو تازہ ہو گئی اور جڑی میرے نام داچی میں لے کے آئیاں وہ دے کھانا دے اندر بھی دودھ کوئی نہیں لیکن جب حضور نے جلوہ کری ہوئی وہ دے بھی دودھ بھر گئے تھے حضرت لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے حلیمہ نے چکیا کہ اپنے شوہر حضرت حارث نو آکھیا کہ ایویں کام نہ کریے کہ اللہ نے ساڈے سے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے تے چلیے ذرا چل کے طواف کعبہ کر لئیے نبی پاک علیہ السلام کو انہوں یہ نہیں پتا
ساڈی لکھی ہوئی نہیں، پتریراں دی لکھی ہوئی کتاب چاچے دے پتر بڑا انہاں نواں دے نام یہ انہاں دی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہاں دے حضرت نے لکھی ہے، انہاں دے علامہ صاحب نے لکھی ہے، پر صرف گل یہ ہے کہ کتاب انہاں دی شان ساڈے مصطفیٰ دی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علامہ صاحب یہ سلام اللہ فرمانیاں نے اپنے شوہر کو جنہاں دا نام حضرت حارث ہے فرمانیاں نے حارث چلو جا کے دعا بے کعبہ کر لینے ہیں میں دو رکعت نماز نفل پڑھ لینے ہیں حضرت علامہ صاحب یہ سلام اللہ فرمانیاں نے اینی کم کرا خوشی سواری کے کول کرو خود میں دو رکعت پڑھا نہ جا کے دعا بے کعبہ کرا حضرت حارث فرماتے نے علیمہ میرے آقا لاجواب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی او ذات ہے جنہوں بیت اللہ شریف نے آگے چومیا میں کیا ویڈیو ایک کتاباں تے تواڈے گھر دیاں نے جنہاں دے وچ اے حوالے موجود نہیں تے جے سانوں پوچھو تے اسی اہل سنت و جماعت اسی تے بغیر دلیل تو حضور دا میلاد منان دے قائل ہاں اسی دلیلاں نال نہیں میلاد مناندے اسی دلیلاں دے نال نہیں میلاد کردے اسی تے حضور دی محبت جو حضور دا میلاد کردے اور ساڈا عقیدہ ہے کہ سانو جو ملے حضور دی وجہ نال اے خدا دا شکر تھوڑا ہے کہ گناہ کریندے نے شکلاں نہیں بدلدی گناہ کریندے نے شکلاں نہیں تبدیل ہوندیاں کیوں بھائی دوسرے نبی جڑے سن انہاں دی امت جس ویلے گناہ کرنی سی انہاں دی شکلاں بدل جاندیاں سن اسی کیڑا گناہ ہے جڑا نہیں کرتے توجہ ہے کوئی گناہ ہے ایسا جڑا اسی نہیں کرتے ساڈے وچ نہ ہوے لیکن کبھی رب نے شکل بدلی کبھی ساڈا رزق بند کیتا کبھی سانو کسی بیماری کے اندر مبتلا کیتا نہیں سب میرے آقا دا ہی صدقہ محمد کا کہو ذرا سبحان اللہ ساڈا عقیدہ محبت وجدان ہے میں نے ہر جرم کیا نہیں سبحان اللہ میں نے ہر جرم کیا جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے
یہ گل بن جائے گی اس واسطے جنہاں نوں آؤندا ہے زبان نوں روکنا نے بلکہ زبان نوں کھولنا ہے اسی اپنے گناہاں دے اوتے ندامت کرنی ہے شرمندگی دا اظہار کرنا ہے سونیا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے نہ جان جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے سبحان اللہ میں نے ہر جرم کیا یا سیدی یا رسول اللہ میں نے ہر جرم کیا جانے سے سونے جدو جرم کر لینے پھر اللہ دا فرمان یاد آ گیا اللہ نے فرمایا وَلَوْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی سانو اللہ دا قرآن یاد آ گیا اللہ دا فرمان یاد آ گیا سونے اسی اپنی جاناں تے ظلم کیتے نے ہر ظلم کیتا ہر ظلم دا اقرار میں کرنے لیکن ساڈا یقین ہے وے ہر خطا معاف ہوئی ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا تو ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا تو ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا ہوئی تیرا بن جانے سے جدی وجہ دے نال اللہ نے ساڈیاں خطاواں معاف کر چھڈیاں نے اس نبی دے آمد دے والے دن خوش نہ کریے تے ہول کے کریے ساڈے تے جتنی دیر تک سامنے سارے گا اسی نور دا ذکر کرتے رہاں گے اسی انہی دیر تک حضور دا ذکر کرتے رہاں گے انشاءاللہ میں اپنا سجاتے رہاں گے ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਘੱਟ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਰਚਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੱਢ ਨਾ ਲਈਏ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਵੇ ਲੜੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਬੱਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾ ਸੋਹਣੇ سبحان اللہ سبحان اللہ
اچھا تو چلو یہ دسو کہ نبی ہر سال پیدا ہوا؟ اچھا یہ دوجے تے قرار کرتے سن ساڈے وچ شماری پہ آ گئی تے ساڈے سنی بھی جڑے بہتے پڑھ جاندے نا گریجویٹ قرآن میں بی اے وہ ساڈا مولوی اور سکول اور ہم کر چھڑ دے سبحان مولوی صاحب کو قرآن دی جو گل دسو کہ یہ دسو کہ گل کو کرنا ادھر ہونا چاہیے میں کہا جی کہ ہر سال نبی پاک پیدا ہوندے میں کہا نہیں تے پھر ہر سال کیوں میلاد مناتے ہو؟ نہ منایا کرو ہاں کیوں لوگاں تنگ کرتے ہو؟ کیوں دان کر کے کرائیاں کٹھیاں کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کا خرچہ کراتے ہو؟ گل میں آتا تیری بھی پڑھی گل تو بھی میں کہا چنگی کیتی ساری گل چوڑ بڑے مانگے ہاں جی تو دیکھو پکانی میں کہا تم چنگا کیتا چلو ساری بچت ہو جائے گا پر میں صرف یہ دس بھی دیکھا نبی پاک نے مذہب سے پکڑ سے تکلیف ہے کسی اور کام سے بھی پکڑ سے تکلیف ہے اور یہ گل کدھر نو گئی میں گل ادھر نو گئی جدھر کو لے کے جانا چاہنا کہ لوگ ملا کے دیکھا پکڑ سے ٹینشن بڑھ جاتی ہے پھر دیکھا ہو کسی نے نہیں پکڑ پھر تو کوئی طرح نہیں نہیں تھی میں گل کھول کے سمجھ آؤ میں کہا تیرا سوال ہے نبی پاک ہر سال آتے ہیں سمجھ آ رہی گل کہ نبی پاک میلاد کا مانا کی پیدا ہونا پیدا ہونا لوگ بھی مانا جائے لوگ بھی مانا جائے کہ پیدا ہونا اگر یہ دسو نبی پاک ہر سال پیدا ہونا میں کہا یہی سوال ہے تیرا جی میں کیا ستیویں کی رات آتی مہینے روزہ کے مہینے چلتی ستیویں کی رات جنہوں سے لیا تھا قدر آتے ہیں شب قدر بھی ہوتی جانے ہیں ستیویں کی رات بھی ہوتی جانے ہیں شب قدر بھی ہوتی جانے ہیں میں کہ جناب ساڑیاں مسیطاں جنہیں لگر پتہ نہیں پکڑا نہ تو آڑیاں جو بھی لگتا ہے تو مسیطاں نے چراغاں بھی ہوتا ہے میں کہ جی تھوڑی جی وضاحت فرما دیو کہ کیوں ہوتا ہے چشتی صاحب تمہیں نہیں پتا تمہیں مولوی کیا بنا چھڑیا میں کہ اپنی پڑھ دی نہیں پھر بھی تمہیں کہنے بنایا کسی طرح سے گیا کہ نہیں گیا میں کہ نہیں جسی نہیں کسی طرح سے چلی گئی درس میں کہ تسی جانتے ہو سی کو نہیں جانتے تے پھر تمہیں نہیں پتا وہ رات ہوئے جس رات کو اللہ نے قرآن نازل کیتا اور رات کیڑی رات ہے بولو تو صحیح ہے شب قدر دی رات لیلۃ القدر دی رات روزیاں چون والی ستیویں دی رات وہ رات ہے جب قرآن نازل ہویا میں کہا اچھا قرآن نازل ہویا کہاں دیکھا پکا دے اگر جی ہاں قرآن پاک نازل ہویا کہاں دیکھا بھی پکائیاں جاندیاں نے جناڑے مسیطاں بھی قرآن مکمل ہوتا ہے کہاں دیکھا پکائیاں جاندیاں نے میں کہا بیلیا جس رات نو قرآن آوے اس رات نو دیکھا پکڑ تے جائز تے جس دن صاحب قرآن آوے جنہی وجہ اللہ نے قرآن دیتا وہ نبی آ جاوے تے دیکھا پکڑیاں جڑیاں نے نجاز کیویں ہو سکدیاں نے رہی گل تیرے سوال دی تے مینوں اے دس کہ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں قرآن دے حضور دے اتنے ہی نازل ہویا سی نا تے ادو ہی نازل ہویا سی تے میں کیا ہن پھر کیوں ڈاٹا لاندے ہو تے دیگا پکاندے ہو کہ حضرت جی اس واسطے دیگا پکائی دیاں نے اس واسطے ڈاٹا لائی دیاں نے کہ قرآن حضور دے دور وچ حضور دے اتنے نازل ہویا لیکن اج بھی جدوں لیلۃ القدر دی رات ہوندی ہے انوار تجلیات اوہی ہوندے نے جڑے اودوں سن میں کیا کل سمجھ دے وچ آ گئی مسئلہ حل ہو گیا میرے نبی پیدا اودوں ہی ہونے لیکن اج سپریم 12 ربیع النور والے دن حضور دی آمد دا تذکرہ اس واسطے کردے نے کہ انوار تجلیات اج بھی اوہی برسدیاں نے جڑے 1400 سال پہلے برسدیاں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہمارے تجلیات آج بھی ہمیں برسل جانے یہ میں 1400 سال پہلے برسل جانے اللہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور نے میں کہا جڑا بشریت کا انکار کرے کافر تے جڑا نورانیت کا انکار کرے وہ گمراہ آخری بات توجہ جڑا بشریت کا انکار کرے وہ کون ہے کافر کیونکہ قرآن دی آیت کا انکار کر رہے ہیں اور جڑا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرے وہ گمراہ اور جاہل ہے کیا یہ دسو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور سن میں کہا کہ اللہ نے فضل اللہ
رب نے میرے مصطفیٰ کو نور بنایا ہے، نور بنایا۔ پوچھا کوئی دلیل دیو، میں کسی اللہ کے فضل و کرم کے نام اہل سنت کا عقیدہ قرآن اور حدیث ہے، اہل سنت کا عقیدہ کی ہے قرآن اور حدیث ہے، پڑھلو پڑھلو نہیں ہے، وہ تو پڑھنے نہیں، جو اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا۔ میں کہہ رہا تو کہ خانے کعبہ جاتے ہیں، مدینہ پاک جاتے ہیں، مدینہ کا نام کی آخر جی مدینہ منورہ، میں کہ مدینہ تو شہر کا نام ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ بس میں کہ مدینہ دے آتے ہو، منورہ کیوں آتے ہو؟ مدینہ تو شہر کا نام ہے، تے منورہ اگے جی منورہ جڑا ہے نا جدو نور آیا تو پھر یہ نور نالا نور ہو گیا تو اس کو نال منورہ ہو گیا۔ میں کہ جس نبی نے قدم لگن تک پورا شہر منورہ ہو جائے، پورا شہر نور نالا نور ہو جائے، وہ آپ نبی نور نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، وہ آپ نبی نور کیوں نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے وچ میرے آقا دی دو بیٹیاں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتا ہے ذوالنورین، ذوالنورین کا مطلب ہے دو نورا والا، جب نکاح میں نبی پاک کی دو بیٹیاں آ جان وہ دو نورا والا بن جاتا ہے، جنیاں دھیاں نور نہیں وہ باپ نور کیویں نہیں ہو سکتا، جنیاں بیٹیاں نور نے وہ باپ کیویں نہیں نور ہو سکتا۔ اللہ حضرت نے ترجمہ کیتا فرماتے نے تیری نسل میرے آقا کی والدہ محترمہ فرماندیاں نے خرج من نور، میرے جسم کے وچوں نور خارج ہویا، کلر والا کہنا نور، جنہ والا آیا وہ کہتے ہیں نور۔
تے میرے آقا دے والدین آندے نے لوگ میرا ذرا جی تو انہوں میں مانگنا چاہیے حقیقت میرے آقا کی نورانیت ہے ظاہری میرے آقا کی بشریت ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے میرے آقا نور بھی نے میرے آقا بشر بھی نے اسی حضور نو نور بھی مننے ہیں حضور نو بشر بھی مننے ہیں اللہ پاک میرے توڑی اس محفل پاک کی حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے برادر محترم بھائی محمد بلال صاحب اور انہوں نے خاندان اور انہوں نے بیٹی اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے مسجد امام و خطیب قاری محمد عبد الرحمان صاحب اللہ پاک کے دل کو عرفان دے کر خیر و برکت عطا فرمائے اور جنہیں بھی دوست سننا واسطے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے وما توفیقی الا باللہ وما علیہ